یہ عیسائیوں میں ہوتے ہیں. تو علماء ان کے پاس بھی تو کتاب کا علم ہے. یہود کے علماء کے پاس بھی شریعت تھی. کیوں نہیں روکتے ان کو ان کے گناہوں پر؟ کیوں نہیں روکتے؟ اور ان کے حرام کھانے پر کیوں نہیں سودی کاروبار سے روکتے ان کو؟ کیوں نہیں منع کرتے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں روکتے؟ لولا ینہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو؟ البتہ بہت برا جو کچھ وہ کام کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر کرتے رہو، سب کی پکڑ ہوگی، بلکہ اس کی زیادہ ہوگی جو خود تو عمل کرتا رہا اور اس نے کسی کو نہ روکا. اور کہا یہود نے اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بند ہو جائیں انہی کے ہاتھ. یعنی جو ہم سے اللہ کے لیے قرض حسنہ مانگتے ہو، اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے، کیوں اللہ کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور لعنت کیے گئے تم باوجہ اس کے جو تم نے ایسی بات کی اللہ کے لیے. بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے، وہ کھلا خرچ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور یقیناً ضرور زیادہ دے گا بہتوں کو ان میں سے. اور وہ جو قرآن نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، وہ اس میں سرکشی کرتے ہیں اور کفر میں زیادہ ہو جاتے ہیں. ہم نے بھی ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت کے دن تک، جب کبھی وہ بلائے جائیں گے، بلائے جاتے ہیں آگ لڑائی کی طرف، آگ کی طرف تو یا لڑائی کی طرف، تو بجھا دیتا ہے اللہ اس کو. جب کبھی وہ سوری جی جلاتے ہیں، جب کبھی وہ جلاتے ہیں لڑائی کی آگ، یعنی اتنا بغض ہے ان کے دلوں میں آپس میں کہ یہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے، لڑائی جھگڑے کے لیے، فساد کے لیے، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے میں بجھا دیتا ہوں اس کو. اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو. یعنی اس وقت وہ جو غیبی مدد آتی ہے وہ کس سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے. اور وہ ان کی ساری سازشیں اے مومنو تم سے دور کر دی جاتی ہیں. وہ دوڑتے پھرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کے لیے. یعنی ان کی ساری دوڑ دھوپ کیا ہے؟ ان کی ساری سٹرگل کیا ہے؟ زمین میں فساد کرنا. آج آپ دیکھیں یہ فری میسنس کیا ہیں؟ یہ کیا کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کہ یہ دجال کے آنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کر رہے. تو ان کا کیا ہے؟ یہ صرف فساد. اللہ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو. اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لیں اور تقوی اختیار کریں تو یقیناً ہم دور کریں گے ان سے ان کی برائی، اور ضرور ضرور ہم انہیں داخل کر دیں گے نعمتوں والے باغوں میں. اگر بے شک وہ قائم رکھتے ہوں تو رات کو اور انجیل کو. کتنا ہی اچھا تھا اگر وہ تو رات کو قائم کرتے، پھر اس کے بعد وہ انجیل کو بھی قائم کرتے اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، تو یقیناً یقیناً وہ کیا ہوتا؟ اللہ ان کو ان کے اوپر سے بھی کھانا دیتا، یعنی رحمتیں دیتا. کھانے سے مراد صرف کھانا نہیں ہوتا، رزق سے یہ نہیں مراد ہے. رزق میں ساری چیزیں مراد ہیں، ترقیاں، صحت، اولاد، ہر چیز، علم. اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ان میں سے ایک گروہ ہے جو درمیانی راہ چلتے ہیں، اور زیادہ لوگ ان میں سے البتہ برے ہی ہیں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہود اور نصارہ کی، تورات اور انجیل کی. تو اگر ہم قرآن کو نافذ نہیں کرتے پھر کیا ہمارے لیے یہی بات نہیں ہے کہ اگر نافذ کرو تو تمہارے پاؤں سے اور اوپر سے، یعنی آسمان سے اور زمین سے، دونوں طرف سے رزق دوں گا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. اور اگر نہ آپ نے ایسا کیا اور نہ پہنچایا آپ نے اس پیغام کو، تو اور اللہ تو پھر اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یعنی لوگوں کے ڈر سے، تو فکر نہ کریں اللہ حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں سے. بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر لوگوں کو. یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہم سب کو بتا دیا گیا. پھر وہی بات آ گئی، حق بات کہنے سے نہیں ڈرنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی مخالفت پہ تو رہے گا. اللہ کہتا ہے اللہ بچائے گا تمہیں. تم حق بات کرو، اللہ حفاظت کرے گا. بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اہل کتاب نہیں ہو تم کسی چیز پر. یعنی کیوں اس طرح کے دعوے کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی ایسی سچی بات نہیں ہے. اب جو ہے وہ قرآن ہے، یہاں تک کہ تم قائم کرو. کب تک؟ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم تورات قائم کرتے، انجیل قائم کرتے اور جو کچھ نازل کیا تمہاری طرف تمہارے رب نے، تو یقیناً بہت زیادہ کر کے دیتا بہت سو کو اس میں سے. اور قرآن جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، تو یہ بڑھ گئے سرکشی میں اور کفر میں ہی. چنانچہ آپ غم نہ کریں کافر لوگوں پر. یعنی نہ تم نے تورات نازل کو نفاذ کیا، نہ تم نے انجیل کا نفاذ کیا، بلکہ تم کفر میں ہی زیادہ بڑھتے چلے گئے. اور اب جب کہ قرآن آ گیا تو تم قرآن کو بھی نہیں مان رہے. تورات والوں نے انجیل کو نہ مانا، انجیل والوں نے قرآن کو نہ مانا، تورات کو نہ مانا، اور یہ دونوں مل کے قرآن کو نہیں مانتے. بلکہ یہ کیا ہوا؟ یہ اپنے کفر میں ہی بڑھ گئے.
تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسی ایسی قوم پر، کافروں کی قوم پر غم نہ کریں، کیونکہ اس کفر طغیانی سرکشی میں اللہ نے ان کو بڑھایا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی اور صابی یعنی بے دین اور نصارہ ہوئے، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر اور عمل کرے نیک، تو کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ البتہ تحقیق وہ ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے، ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز کے ساتھ جسے وہ لینا نہیں چاہتے تھے ان کے نفس، یعنی وہ احکامات، وہ شریعت جو ان کے نفس پہ بھاری گزرتی ہے، اس کو یہ لینا نہیں چاہتے تو کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جھٹلا دیا نبیوں کو، اور کچھ کو تو انہوں نے قتل ہی کر ڈالا۔ جو چیز بھی نفس پہ بھاری گزرتی ہے نا، انسان چاہتا ہے کہ وہ ہمیں نہ پتا چلے، بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے لیکن بس صحیح ہے، مان لو نا کہ ابھی ہم عمل نہیں کر پا رہے، میں اپنے نفس پہ قابو نہیں پا رہی، کوشش کرتی ہوں پھر گر جاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں پھر گر جاتی ہوں، پھر اٹھتی ہوں پھر گر جاتی ہوں، لیکن ایک دن آتا ہے، ہم پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ہم؟ بہت کم ہم میں سے ہوں گے جو جوانی سے نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں یا بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہدایت دے ہی دی نا، کتنوں کو ہم میں سے پہلے قرآن سمجھ آتا تھا؟ چلیں ایک اس کا خلاصہ ہی صحیح، اب اتنا تو سمجھ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کیا رہی ہیں، اتنا تو سن کے پتا چلتا ہے نا۔ پھر باقی کا کیا پتا تھا ہمیں؟ بہت سی چیزیں نہیں پتا تھی، تو اس سے کیا پھر پتا چلتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ لگا رہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر الٹ انڈیلا جاتا رہتا ہے اور وہ عمل میں آتا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو مجھ سے ہو نہیں رہا، میں نہیں اس کو بدل نہیں سکتے۔ تو یہ ان کے نفسوں کو جو برا لگتا تھا نا، وہ کہتے تھے یا اس کو نکال دو یا بدل دو، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، شریعت شریعت ہی ہے۔ اس وجہ سے کیا کیا، یا تو جھٹلا دیا یا قتل ہی کر دیا انبیاء کو، اور انہوں نے گمان کیا کہ یہ کہ نہ ہوگی کوئی آزمائش، تو وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، پھر متوجہ ہوئے اللہ ان پر، پھر وہ اندھے ہو گئے، پھر بہرے ہو گئے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ان کے اندھے اور بہرے پن سے ان کو نکالتا رہا، پھر یہ دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اور البتہ کہ کفر کے ان لوگوں نے، جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ مسیح نے تو یہ کہا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ میں رب ہوں، استغفر اللہ۔ اور تحقیق شان یہ ہے کہ جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، یہ تو یقیناً یعنی اللہ کی شان تو یہ کہ اس کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا، تو پھر جو کوئی کرے گا، حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ تو آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی پھر وہاں مددگار بھی نہ ہوگا۔ البتہ تحقیق کافر وہ لوگ جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی تیسرا ہے تین میں سے، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، ان تینوں میں سے اللہ ایک ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہ واحد ہے، وہ اس کا ان دونوں کے ساتھ اس سے زیادہ اور کوئی تعلق نہیں کہ یہ اس کے عبد ہے، بس اتنا تعلق ہے۔ ہاں کیا ہے، اللہ نے ان کو چنا، حضرت مریم کو برگزیدہ کیا، تقوی والی بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے واضح کہا میں نے تجھے چن لیا اپنے لیے، میں نے تجھے رکوع کرنے والا بنا دیا۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا حضرت مریم پہ۔ پھر ان سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا اور انہیں اپنی نبوت دے دی، شریعت دے دی، یہ تو اللہ کا کام ہے، بس اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں تھی، اللہ ہی واحد ہے۔ اور اگر تم باز نہ آئے اس سے جو وہ کہتے ہیں، تو البتہ ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، عذاب دردناک۔ باز آ جو اس کلمے سے کہ عیسیٰ ابن مسیح ابن مریم جو ہے اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کا حضرت مریم کا اور حضرت عیسیٰ کا کوئی تعلق ہے، مت کہو ایسے ایسی بڑی بڑے بات، یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کیا پھر وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف، استغفار نہیں کرتے؟ اور اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، کیوں نہیں کرتے ہو توبہ، کیوں نہیں کرتے استغفار؟ اللہ بخشنے والا ہے، چلو غلطی ہو رہی ہے، نہیں پتا چلا، باز آ جاؤ۔ اور نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم مگر ایک رسول، تحقیق گزر چکے ان سے پہلے بھی کئی رسول، اور ان کی ماں کیا تھی؟ سچی تھی، بس یہ ہے ٹائٹل، صدیقہ۔ ان کی ماں کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سچی تھی، یعنی جب وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، یہ اللہ کے کلمے کی پیداوار ہے، تو ماننا ہوگا تمہیں، کیونکہ وہ ان کو سچی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، کیسے جوڑتے ہو ان کا تعلق تم اللہ کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کو تو نہ کھانے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت،
लेकिन ये दोनों तो खाना खाते हैं, तुम देखते हो कि ये दोनों खाना खाते हैं, ये सोते हैं, बाजारों में फिरते हैं, ये तो सब कुछ वही करते हैं जो तुम करते हो। तो फिर तुम ये कैसे कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसे हम बयान करते हैं उनके लिए निशानियां, मगर कहाँ से फिर ये फिर जाते हैं? इतनी वाज़िया दलाइल के बाद कहाँ से फिर जाते हो? कहाँ से तुम फेर लिए जाते हो? कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज़ की कि नहीं तुम्हारे इख्तियार उसमें, तुम्हारा इख्तियार कुछ भी, ना नफ़े का ना नुकसान का, अल्लाह वही है खूब सुनने वाला और देखने वाला। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अहले किताब तुम गुल ना करो अपने दीन में, ना हक़ और ना तुम पैरवी करो उन लोगों की ख्वाहिशात की जो तहकीक गुमराह हो चुके हैं इनसे पहले और उन्होंने गुमराह किया बहुत शुक्र वो बहक गए सीधे रास्ते से। गुलू क्या होता है? यहाँ बार-बार पीछे भी हमने आयत पढ़ी ला तग़लू, क्या चीज़ है? हद से बढ़ा देना या हद से घटा देना। नबियों का दर्जा बढ़ा नहीं सकते, नबियों का दर्जा घटा नहीं सकते। हम उनको एक आम हम उनको बशर मानेंगे, अपने जैसा इंसान नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं? अमल में, उनके उनके स्टेटस में। बाकी मामलात जो हैं, खाना-पीना, शादी करना, अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ारना, वो हम ही जैसी है। अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कहलवा दिया गया, मैं तो बशर हूँ तुम्हारे जैसा। हाँ, मुझे वही की जाती है। ये जो फ़र्क है ना, ये मुमताज़ करता है। हम इससे उनको नीचे नहीं कर सकते और इससे लेकिन उनको ऊपर भी नहीं कर सकते। एक बार किसी ने कहा कि जो अल्लाह चाहे माशाअल्लाह व रसूल, जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह के साथ मिला दिया तुमने। सिर्फ ये कहो कि जो अल्लाह चाहे। हम ये जुमला बोलते हैं, अल्लाह नबी वारिस। पंजाब में ये जुमला बहुत बोला जाता है, अल्लाह वारिस, क्योंकि अल्लाह ही हय्युल कय्यूम है। तो इन लोगों का गुलू क्या था? हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा बना दिया, इतना दर्जा बढ़ा दिया। और यहूद ने क्या किया? हमने उनको कत्ल ही कर डाला, इतना घटा दिया। ना हम घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं। ना दीन में बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें की जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मत करना यहूद और नसारा की पैरवी, क्योंकि उन्होंने अपने नबियों के और अपने औलिया की कब्रों को जो है वो मेला का बना लिया। मेरी कब्र को मेला का ना बनाना। आज बड़े खफ़ा होते हैं जी, वहाँ पर हमें कोई नात नहीं पढ़ने देते, हमें वहाँ पर यूँ नहीं करने देते, हमें वहाँ पर वो तो नहीं हाथ उठाने देते, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ करके यानी रोज़ा मुबारक की तरफ हाथ करके हम दुआ माँग ही नहीं सकते। ये ऐन शिर्क है। हुब्बे रसूल ऐन इबादत है। इबादत रसूल ऐन शिर्क है। दुआ इबादत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो मग़ज़ दिमाग में क्या है? मग़ज़ है ना? तो दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ जब हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ हाथ उठा के कर ली, तो ये तो ऐन शिर्क हो गया। या रसूल अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दो, या अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दो। इस पे कल हमने वसीला की आयत भी पढ़ी। तो इतना बढ़ा देना दर्जा, ना हम घटा सकते, ना बढ़ा सकते। इसी तरह हमारी नातें भी ऐसी हैं। पता नहीं क्या काबे का पता नहीं मुनकिर तो नहीं हूँ या काबे की अज़मतों का मुनकिर तो नहीं हूँ, मगर काबे का भी काबा मेरे मीठे नबी का रोज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाएँ, हाज़िर दें, पेश करें। आप ने कि जो हज के लाइव विजुअल्स है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मक्का में है। मदीना में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन मदीना का सफ़र मुबारक है, बैतुल मुक़द्दस का सफ़र मुबारक है। ये 3 मसाजिद वो हैं जिनका सफ़र मुबारक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसको लाज़मी फ़रीज़ा बना दें। 40 नमाज़ें हमने हज पे लाज़िम कर दी। क्यों? ये नहीं, जिसने 40 नमाज़ें वाली पढ़ी उस पर फतवे लग जाते हैं। तेरा हज कैसे हुआ? हज का रुकन ही नहीं है वो 40 नमाज़ें। हज के अरकान तो देखें। हज तो पूरे का पूरा मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और बाद हरम में आ जाओ, तवाफ़ करो, कुर्बानी पहुँचाओ और सही करो, खत्म, हज मुकम्मिल हो गया। जमरात कहाँ हैं, जिनको हमने कंकरियाँ मार दी हैं? कब कब कहा गया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अब मुकम्मिल हो जाता है, सबसे पहले 40 नमाज़ें मदीना में पूरी करें। मक्का वाले तो थे उसमें। अच्छा, मदीना वाले तो वहाँ वापस चले गए, उनकी तो 40 नमाज़ें हो गई, वो तो रिहायशी वहीं के थे। तो मक्का वाले?
مکہ والے بھی تو تھے نا. تو یہ نہیں ہے, یہ ہماری بدعت ہے. اتنے زیادہ درجے نہیں بڑھانے چاہیے. تو تھوڑا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اس سے کوئی کر ہی نہیں سکتا. بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر. اس لیے نہ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نہ غلب کرو اپنے دین میں, اور نہ تم پیروی کرو لوگوں کی خواہشات کی جو تھے کہ گمراہ ہو چکے اس سے پہلے, اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو. یہ خود بھی گمراہ ہوئے, دوسروں کو بھی کیا. آج دیکھیں ہماری کیا کیا رسومات ہو گئی ہیں, اور جو نہیں کرتا اس پہ پتہ نہیں کون کون سے فتوے لگ جاتے ہیں. یہ بھی پیچھے کیا ہوا ہے, اتنی تو ہمارے پاس علم نہیں ہے کہ ہم عربی رسم الخط کو دیکھ سکیں. قرآن, اس نے تھوڑا قرآن کو اچھی طرح سے پڑھا ہو, اچھی طرح سے, اور پھر اس نے کبھی حدیث کو پڑھنے کی کوشش کی, اس کو 1 منٹ میں سمجھ آ جاتی ہے کہ لینگویج بالکل ڈفرنٹ ہے, اور قرآن کی زبان جو عربی ہے یہ اللہ کا کلام ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے. عام عربی ہے, جیسے عربی بولی جاتی ہے. عربی میں کوئی لڑے گا تو عربی میں ہی لڑے گا نا, وہ گالی بھی دے گا تو عربی میں دے گا, برا بولے گا تو بھی عربی میں بولے گا. اب جو عربی کا لفظ ہے وہ قرآن ہو گیا. اس بیچارے کے حلوون لکھا ہوا تھا, اس غریب کو پکڑ کے مارنے لگ گئے, اس پہ فتوے آ گئے, اس کی قمیضوں کو علماء بیٹھ کے چیک کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے جی قرآن کی بے حرمتی کر دی. پہلے اپنی عقل پہ تو ماتم کر لو کہ تمہیں قرآن تم جس نے فتوا دیا اسے اتنا نہیں پتا کہ یہ قرآن نہیں لکھا ہوا. کہیں بھی کوئی کاغذ عربی لکھا مل جائے نا اسے کیا ہے یہ. تھوڑا سا دماغ کو کھولنا چاہیے. ہم پڑھے لکھے ہیں, باقی چیزوں کی تو بڑی عقل ہے.